نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 کا اجمالی طور پر گزشتہ درس میں تفسیر ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، لوگو اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے تو میرا اور میرے محبوب کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے محبوب کا مددگار ہوں. فقد نصرہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا. بالخصوص اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار کی شرارت کی وجہ سے حبیب کو اپنے وطن مالوف سے نکلنا پڑا. یہاں پر ترجمہ میں کچھ لوگ پھسل جاتے ہیں. ایگزٹ ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ترجمہ دیکھیں، جب حبیب کو کافروں نے نکالا، یہ ترجمہ ہوگا. اخرجہ نکالنا، اخراج نکالنے کو، خروج نکلنے کو. لیکن قرآن پاک کے ترجمہ سے پہلے، بلکہ کسی چیز کی بھی ٹرانسلیشن یا ترجمہ سے پہلے ترجمہ کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سا اور کس کا اور کیوں ترجمہ کر رہے ہیں. کوئی چٹھی پر اگر لفظ دیا جائے اور اس کا ٹرانسلیشن کرو تو اس کی ایک الگ بات ہوتی، لیکن اگر آپ بائیولوجی کے حوالے سے کچھ ٹرانسلیشن کرنے کہا جائے تو آپ اس کو ایک فنی طور پر، دماغی طور پر آپ کے دماغ میں رکھنا ہوگا کہ اس کا ٹرانسلیشن ایسا کیا جائے جو بائیولوجی کے خلاف نہ ہو. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ سے پہلے کس کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، کس لینگویج کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے. اسی نقطہ نظر سے امام اہل سنت نے یہ ترجمہ کیا ہے. میں پوری تفسیر کو تلاشا، کہیں ترجمہ نہیں ملا ایسا. کسی نے ترجمہ یہ کیا، بتقاضۂ بشری مجبور ہو کر نکلنا پڑا. جب آپ مجبور کہہ رہے ہیں تو نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجبور کو نبی نہیں بناتا، مختار کو نبی بناتا ہے. ابھی آپ میں سے بیٹھے ہیں سب حضرات، میں کہوں جو سب سے مجبور ہیں وہ آ کر کے درس دیں، یہ کیسی بات ہے؟
جو سب سے گیانی آدمی ہیں وہ آئیں ادھر، جو جانتے ہیں قرآن حدیث کو وہ آئیں ادھر، یہ صحیح ہے۔ تو ایسے پوری امت کی رہبری کرنے کا تاج محمد عربی کے سر ڈالے گا اللہ، اور وہ ایک کافر سے مجبور کر دے گا اس کو۔ یہ ایک دم کب آئے گا آپ کے پاس؟ جب آپ نبوت کا کانسیپٹ جانیں گے اور نبوت عطا کون کرتا ہے اس کا لیول سمجھیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اللہ بناتا ہے، اور نبوت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے۔ اب ترجمہ جو امام اہل سنت نے کہ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے انہیں باہر نکلنا پڑا، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب بارش ہو رہی ہو تو آپ کتنے بھی مختار ہوں چھتری لگانی پڑتی، پانی سے بچنا پڑتا، تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ بارش کی اثر ہے اس کا۔ تو کافروں کے کفر کے اثر کی وجہ سے حبیب کو نکلنا پڑا، تو یہ لیول آف نبوت جو ہے برقرار رہا۔ تو اگر تم مدد نہ کرو گے تو حبیب کی مدد اللہ۔ اچھا ایک اور یہاں پر نقطہ دیکھیں کہ جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہو کہ حبیب کی مدد اللہ فرمائے گا، تو یہاں پر بھی اب تو مکمل مجبوری کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم مدد کریں گے تو اب مجبور کہاں رہے آپ تو دائرہ نصرت الہ میں آ گئے، اب تو اللہ کی مدد میں آ گئے۔ جو اللہ کی مدد میں آ جائے، جو چھتری میں آ جائے، اسے بارش کیسے اثر ڈال سکتی ہے؟ جو سایہ رحمت الہ میں، اللہ فرما فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اب ہے یہ لفظ جس وقت کافروں نے نکالا، لفظی ترجمہ یہ ہوگا نہیں تو پھر مدد اللہ کی کیسی ہوئی؟ یہ ہے، تو وہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ جب اللہ پاک کے حبیب کافروں کی شرارت کی وجہ سے باہر نکلے، یہ بہت اہم ترجمہ ہے۔ اذ اخرجہ الذی ثانی اثنین، دو جان کے ساتھ یا دو جان ایک ساتھ، یہ ترجمہ صحیح ہے، دو جان کے ساتھ نہیں، ورنہ پھر تیسرا کا تصور آتا ہے۔ دو جان ایک ساتھ، یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا دو میں کے دوسرے، یہ لفظی ترجمہ، لیکن سمجھنے والا ترجمہ ہے دو جان ساتھ ساتھ، کافروں کی شرارت کی وجہ سے نکلے دو جان ایک ساتھ۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی صحیح ہو سکتا کیونکہ جب نکلے تھے میرے حبیب تو اکیلے ہی نکلے، بعد میں کہا چلنا ہے، نکلتے وقت اکیلے تھے، تو اب کہیں دو میں کے دوسرے، یعنی دوسرے بعد میں ہوں گے، پہلے یہ دوسرے ہیں، یہ بھی مفہوم صحیح ہے۔ تو دو جان ایک ساتھ، اب پورا پس منظر اس درس کا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں جان غار میں تشریف لے گئے۔ کتنی چیز چھپی ہوئی ہے اس ایک لفظ میں، اذ ہما فی الغار، کہاں سے نکلے، راستے میں کیا ہوا، پوری باتیں۔ کیا اللہ آپ کو یہ ذہن نہیں دینا چاہتا ہے قرآن کو مت پڑھو، قرآن میں پڑھو؟ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں پڑھو۔ اذ ہما فی الغار اگر آپ نے دیکھا کہ دو غار میں، تو پھر تو ترجمہ ہو گیا، قرآن کو دیکھ لیا آپ نے۔ لیکن اگر میں دیکھیں گے تو پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی لائے، پھر یہ کہ دودھ کا واقعہ بھی آئے گا، پھر ان کے بچے، ان کے غلام، انفارمیشن کا بھی مسئلہ آئے گا، کتنے دن تک غار میں رہے، وہ ساری باتیں، پھر سانپ دیکھیے کتنا ہے۔ تو یہ ہے میں جب آپ تصور رکھیں گے، قرآن میں دیکھو، قرآن کو نہیں۔ قرآن کو دیکھو گے محض، تو قرآن تو اہل عرب نے بھی دیکھا لیکن ہدایت سے محروم رہے، قرآن میں ابوبکر نے دیکھا، ہدایت یافتہ رہے۔ یہ میں دیکھیں گے نا تب سمجھ میں آئے گی بات۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے یا غار میں ہوئے، اذ یقول لصاحبہ، اور یاد کرو جب اپنے یار سے، یہی ترجمہ کرو بڑا اچھا، یار غار کا عنوان سمجھ چکے ہیں، جب اپنے یار سے کہہ رہے تھے دوست مت ڈر، بے شک ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ نہیں ہوا ترجمہ؟ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے۔
یار مت ڈر. یہی ہے نا, آپ اپنے دوستوں سے بھی کبھی اگر کلوز ہیں, ارے میں ہوں نا. یہ حقیقت میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں, لیکن آپ رہتے ہوئے اپنے بڑے کا اگر نام لے لیں تو کیا بات ہے نہیں. اگر وہ کہہ دیتے میرے آقا صرف ابو بکر میں ہوں نا, تمہیں ٹرسٹ ہے کہ نہیں مجھ پہ, تو پھر بھی کافی تھا. لیکن اللہ پاک کا نام لے کر کے گارنٹیڈ کر دیا ابو بکر صدیق کی صداقت کو. بے شک اللہ اینی ٹائم ہمارے ساتھ ہے. وہاں سے ہم یہاں تک آ گئے تو یہاں تک آ کر کے کیسے ہم ادھر ادھر ہو سکتے. اچھا, سراقہ کا بھی اسی پس منظر سے ایک واقعہ, سراقہ مدلجی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, مشہور نام ہے حضرت سراقہ مدلجی, قبیلہ مدلج سے تعلق رکھتے ہیں. بڑا اہم واقعہ ہے, مگر میں اس واقعے کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں, اور آج کے اس درس کو میری ماں کے نام کر دیں آپ, تاکہ اللہ پاک انہیں ہر رات کو پچھلی رات سے بہتر کر دے. آج کی یہ تیسری رات ہے, خدا انوار و تجلیات سے بھر دے ان کی قبر کو, اور ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو. دین کی خاطر قربانیاں یہ بہت بڑی چیز ہے, دنیا کے لیے نہیں, دین کی خاطر قربانیاں. اللہ پاک تالیف قلبی نصیب فرمائے اور صبر کی دائمی توفیق دے, انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. سراقہ مدلجی ہیں, مطلب تھوڑا سی کمپیئر کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ پارہ نمبر 12 میں ایک آیت پڑھیں گے جو اتنی خوبصورت ہے گرامر کے اعتبار سے کہ ذرا سی آپ دیکھیں. وہ کنعان کے بارے میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکم معنا, بیٹے سوار ہو جاؤ, سب سوار ہو رہے ہیں تم بھی ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین, نافرمانوں میں سے مت ہو. قال, بیٹے نے کہا تھا ساوی الی جبل, آج تو میں طاقتور پہاڑ کی پناہ لوں گا. یعصمنی من الماء, پانی کے ڈبونے سے, غرقابی سے مجھے وہی بچائے گا, پہاڑ بچائے گا. اس نے کہا تھا. قال, حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے حکم سے, عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا, الا من رحمہ, مگر وہی بچ سکتا جس پر وہ رحم کرے. اور وہ رحم کس پر کر رہا ہے؟ نبی کی بات مانو, آ جاؤ رحم کر کے جاؤ. یہاں تک کہ دیکھیے وہ اگر غور کریں تو اشرف المخلوقات میں اللہ نے انہیں پیدا کیا, صحیح ہے, آدم کی اولاد ہیں, ان میں پیدا کیا. لیکن آپ تاریخ میں تفسیر میں جائیں گے تو آپ کی کشتی میں جانور بھی تھے. اللہ نے کشتی کے جانور کو بچا لیا, اور جو کیٹیگری جو اشرف المخلوقات کی اس کو اللہ نے ڈبو دیا. یہیں سے سمجھ میں آیا کہ نبی کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے, نبی کی پیروی سے اللہ تعالیٰ بچاتا. آپ اچھے سے اچھی مخلوق کیوں نہ ہو, نبی کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے, اور جانور پیروی کرے گا تو بچ جائے گا. بہت بڑی بات ہے کمپیئر کر کے. گویا اگر آپ واقعی اپنا لیول برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اتباع رسالت یہ ضروری ہے. تو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج, باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین, وہ ڈوبتوں میں سے ہو گیا. اب ذرا غور کیجیے, جب ڈوب گیا, قیل, یہ ہے اصل بلاغت اور فصاحت سے بھرپور اللہ کا کلام. یا اردو, اے زمین, ابلعی ماءک, جس وجہ سے میں نے تم کو پھیلایا تھا, موج لایا تھا, اب وہ کام ہو گیا ہے, اس لیے اے زمین پانی کو چوس لے. اے زمین پانی کو چوس لے. غور کر رہے ہیں آپ ذرا جملے پہ, یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کو چوس لے, یہ کہہ رہا ہے تو چوس لے. پاور دیکھیں آپ زمین کی, زمین تو چوس لے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیا تھا نا, موج اللہ تعالیٰ نے لایا تھا, لیکن موج کو تھمنے کے لیے نہیں کہہ رہا اے پانی رک جا, اے زمین پانی کو چوس لے. زمین کی بھی قدر کیجئے, اللہ نے انہیں بھی اختیار دیا ہے. وَيَا سَمَاءُ اقلعی, اور آسمان تھم جا. آسمان بھی دیکھیے آپ. وَغِيظَ الْمَاءُ, اوہو, اور پانی جو بھی ہونا ہے ہو جا, لیکن اب جو کام ہونا تھا ہو گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اللہ کا فیصلہ ہو چکا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ,
جودی پہاڑ پہ کشتی لگ چکی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، پھر کہا گیا اللہ تعالی ظالموں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ مگر اس میں جو آگے ذرا دیکھیے، آپ حضرات ابھی 2 دن سے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہو، میں یہی کہوں گا، ایک ہوتا ہے بمشقت اور بالارادہ اشکبار ہونا، اس پر آپ مواخذہ کے قابل ہیں، اس پر آپ تلقین کرنے کے قابل ہیں، لیکن جو آؤٹ آف کنٹرول حکم ہوتا ہے خصوصاً اشکباری کی دنیا میں، وہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، ان کا جب ایک انتقال ہوا تو آپ بڑے اظہار و قطار، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، تو صحابہ کرام نے یہی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، ہمارے چاہنے والے مریدین یہی کہہ رہے ہیں آپ روئے، ابھی عورتیں بھی یہ کہہ رہے تھے آپ روئے تو کیسا ہے، اس طرح سے تو لگا ٹھیک ہے جملے ایسے ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ تو منع کرتے ہیں رونے سے، کہا میں رو نہیں رہا ہوں، رلایا جا رہا ہوں، اور فرمایا جو غیر اختیاری آنسو ہوتے ہیں وہ رحمت ہیں، اور جو اختیاری آنسو ہوتے ہیں، جو غیر اختیاری سمجھ رہے، سوچ کے نہیں، جیسے عرب کے لوگ پورے کاغذوں میں لکھ لیتے تھے اور بلاتے تھے کہ یہ پڑھ کر کے رو، اختیاری طور پر ان کی خوبیاں نہیں، غیر اختیاری، آؤٹ آف کنٹرول، تو وہ رونا باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے۔ ہاں، اس لیے ہرگز یہ نہ سوچے کہ ماں کو میری تکلیف ہو رہی ہوگی، نہیں، تسلی ضرور دے رہی ہوں گے، ایسا نہیں۔ کبھی بھی پڑھ کر کے میں آتا تھا مدرسہ سے، اس وقت بھی جب سینے سے لگتا تھا تو روتی تھی ماں، پھر کھانا دیتی تھی، اتنے دن کے بعد آیا، سال بھر کے بعد آیا، تو وہ رونا زحمت ہے؟ نہیں، وہ رونا رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری چوک کو معاف فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، صغائر کبائر کو معاف فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک ماں اور باپ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، یہاں سے بھی تھوڑی سی بات، ونادى نوح نے آواز دیا رب بہو، اپنے رب سے، اپنے رب کو کیا کہتے ہوئے، رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے، تو کیسے ڈبو رہا، میں تیرا نبی ہوں۔ نسبت دیکھیں آپ، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں نسبت وہی، میں ابھی بھی جو ایک جملہ بار بار دہرا رہا ہوں، مجھے اس بات کا غم ہرگز نہیں ہے کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کلمہ پر تشریف لے گئی ہے، کلمہ جو سب سے پہلا ہے، پھر ہے معاملہ سکنڈ، اور اس کی گواہی میرے والد خود دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تو دکھے ذرا کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو تیرا وعدہ ہے کہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، کمال ہے، تیرا وعدہ ہے نبی کو رسوا نہیں کرے، لیکن ذرا منصب نبوت دیکھیں، وہیں پر کہہ رہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، لیکن تو ہی بہتر فیصلہ جانتا ہے، بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ پوزیشن دیکھیے، ایک تو یہ کہ اگر نبوت سے ریلیٹڈ کر رہا ہے تو تیرا وعدہ ہے، اور ایک یہ کہ مجھ سے زیادہ تو یقیناً فیصلہ صحیح فرمانے والا ہے، یہ منصب نبوت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت دیکھیے دونوں چیز، انٹینشن سمجھا اور ظاہری طور پر ٹینشن بھی سمجھا، تو قال یا نوح، پہلے سوال کا جواب سن، نوح یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن اہلیت ابنیت نہیں ہے، اس کے اندر بیٹے ہونے کی اہلیت نہیں ہے، تو نے اسے اپنے بیٹے ہونے کی اہلیت دی، لیکن اس نے تجھے اپنے باپ ہونے کی اہلیت نہیں دیا، اور اہلیت یہ ہے کہ میرے باپ کا جو اسٹیٹس اور لیول ہے اس کو قبول کیا جائے، اور تیرا اسٹیٹس تھا رسالت، نبوت، تو نبی ہے، کیوں نہیں قبول کیا؟ تو نے حکم دیا سوار ہو جا، مارنے کاٹنے کا بھی تو حکم نہیں دیا، سوار ہو جا، اتنا سی کہا، اس نے نہیں مانا، کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ نافرما بردار ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس لیے اے نوح وہ بات کا سوال نہ کر جو میں نے تجھے کہا ہی نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین،
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا. دھیان دیجیے گا, اس جملے پہ غور کیجیے, جاہلوں میں سے نہ ہو جا. اگر ظاہری ترجمہ کریں گے پھنس جائیں گے. مراد یہ ہے نبی جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے, اور اس طرح کا سوال کرنا نبوت کی شان کے خلاف ہے, لہذا ایسا سوال نہ کر. اہلیت نبوت. خیر آگے پھر بہت ساری باتیں ہیں. یہاں پر جو کہنا چاہ رہا تھا میں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک تو یہ بیچ میں معترضہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے, بار بار مانگا موسیٰ علیہ السلام سے. دھیان دیں, مجھے اس کا ڈیٹیل نہیں جانا ہے. ہاں 20واں پارے میں اب یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مدد مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا تھا, اور معلوم ہے وہ واقعہ کہ فقدہ علیہ الموت, موت ہی آ گئی تھی ان کو. 20واں پارے سورہ قصص میں ہے. ایک شخص نے, حالانکہ وہ شخص صحیح تھے, غلط نہیں تھے, مگر ایک تھپڑ سے انتقال کر گئے, مار دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. جب پیچھا کر رہے تھے حضرت سراقہ, اس وقت ایمان نہیں لائے, پیچھا کر لیے, یہاں تک کہ جب جیسے ہی مڑ کر کے دیکھا تو نبوت کی شان علم غیب کے اعتبار سے بھانپ لیا, ارادے صحیح نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یا ارض ابلعی, یہ اے زمین اسے نگل جا. یہاں پر یہی ہے, اے زمین نگل جا, پانی کو نگل جا, یہی عربی لفظ. حضور نے بھی یہ جملہ فرمایا, اے زمین اسے نگل جا. نگل جا مطلب دھسا دے. جیسے ہی یہ جملہ کہا تو حضرت سراقہ دھس گئے, زمین میں پھنس گئے. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کتنی شان والے ہیں. الحمدللہ آپ ایسے ہی نہیں مانگتے ہیں نبی سے یا رسول اللہ یہ وغیرہ. آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ بلیور امت ہیں, اجابہ امت ہے. کفر کی حالت ہے وہ. کافروں نے بھی مصطفیٰ کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر دہائی دی ہے, مانگا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نوازا ہے. چنانچہ حضرت سراقہ نے جب کہا یا رسول اللہ میں پلٹ جاؤں گا, معاف کر دیجئے, تو اللہ پاک کے نبی نے کہا زمین چھوڑ دینے. جیسے ہی کہا زمین چھوڑ دے, حضرت سراقہ اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن چونکہ کفر کے عالم میں تھے اور انعام کی لالچ تھی, پھر چل پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے یکساں دیکھنے والے نبی, اور ان کا منصب ہے, یہ کوئی اپنی طرف سے بنے سو نہیں, بنایا اللہ پاک نے ان کو. پھر ویسے ہی ہوا, پھر پیچھا کرنے لگے. تو پھر مڑ کر جب دیکھا تو کہا ارے ابھی تک اس کے سینے میں کفر ہی موجزن ہے. پھر کہا زمین اسے نگل لے, یہاں تک کہ 2 بار کہا. پھر ویسے ہی ہوا, پھر دھس گئے, پہلے سے تھوڑا زیادہ. سرکار ایک بار اور, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, معاف کر دیجئے نا, اس طرح سے کر رہے ہیں آپ تو رحمت للعالمین, معاف کر دیجئے نا. تو پھر یہ نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا, نہیں, زمین چھوڑ دے. اس وقت بھی تو سمجھنا چاہیے کمال ہے, جو نبی زمین پر پاور رکھتا ہے حکم دے کر کے, ان کو عقل دینے پر, میں تو انسان ہوں, وہ میرے اوپر کیوں نہیں عقل ہے. اب ذرا سمجھانے کی ذرا بات دیکھیے. چنانچہ 2 بار کہا, تیسری بار بھی ان کی, مگر تیسری بار جب کہا تو اللہ پاک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ میں تیرے اندر لالچ دیکھ رہا ہوں, میں تیرے اندر لالچ دیکھ رہا ہوں. اور پھر ایک جملہ کہا, لو تم میرا پیچھا کر کے ابو جہل وغیرہ کی داد و تحسین لینا چاہتا, مال و دولت لینا چاہتا ہے. نوازش میری بارگاہ سے ایسی ہوگی وہم و گمان میں بھی نہیں. ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. اور یہ ایک محاورہ تھا, قیصر و کسریٰ کا کنگن سے مراد مطلب تم وہاں کے بادشاہ بنو گے, یہ مراد ہے. وہ کنگن سے مراد چوڑی کنگن نہیں, بنو گے. اب آخری لمحے میں پورے واقعہ کو سکوٹ کر کے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہاں تک کہ حضرت سراقہ اب ایمان سے بھی مشرف ہو چکے ہیں وغیرہ, اب آخری لمحہ ہے ان کا. میں بس اس واقعے سے سکون کی وہ دعا کرنا چاہتا ہوں جو میری ماں کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور سرکار کا پڑوس ہونا انہیں نصیب ہو جائے کہ یا رسول اللہ ہم کنٹینیو جب سے پیدا ہوئے ہیں بس آپ ہی کے ہیں. ہمارے درمیان یہ ماضی مستقبل اور حال کا کانسیپٹ نہیں, ہر زمانہ آپ کے لیے ہے.
چنانچہ جب ایک دم بالکل مرض الموت کے عالم میں ہے حضرت سراقہ، تو ڈاکٹر وغیرہ اپنے تمام تر جو ڈائجنوسٹک تشخیصیں جو ہو سکتی ہیں وہ سب کر کے، وہ جب آخری بار جو آئی ایم سوری بولنے والے تھے، نبض دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں اب جو ہے یہ تھوڑے ہی دن کے لیے ہیں، تھوڑے دن کی، جن سے بلانا ہے بلا لیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہوتے ہیں نا، جن کو بلانا ہے بلا لیں۔ چنانچہ جب یہ جملہ کہا تو ڈاکٹر کا نبض پکڑ کے حضرت سراقہ کہتے ہیں ڈاکٹر جی سنیے، آج کے حساب سے سمجھا رہا سنیے، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کا کنگن نہیں آ جائے۔ یہ جملہ مطلب بے موقع سے یہ جملہ ہے کہ نہیں؟ یہاں مرنے اڑنے کی بات ہے، سب لوگ رونے کی منزل میں، لیکن یہ جملہ کیسا کہہ رہا ہے؟ تو اب سب کو ارے دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ بات بڑی عقل مندی کی بات تھی، کوئی جنون کی بھی بات نہیں کہ موت کے ڈر سے ایسا بول رہے ہو۔ ہاں موت کے ڈر سے بولنا ہوتا تو کیسا بھی بچا لو، ہے نا؟ کہہ رہے کیسر و کسرا، کہا وجہ جاننا چاہتے ہو؟ سب لوگ سنو، تم نے میرے نبض کو دیکھ کر کے کہا مر جاؤں گا، امپاسبل۔ مجھے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں اور میں نے ابھی تک کنگن پہنا ہی نہیں ہے، تو مروں گا کیسے میں؟ کیا بات ہے، مر جاؤں گا میں، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ نبی صادق الوعد الامین ہے، سچا ہے۔ بڑی بات ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ باتیں تھی۔ آئیے پھر ترجمہ دیکھیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے یار سے کہہ رہے تھے، اور اب کیجئے کہ صاحب کا یہاں پر لفظ ہے۔ ایک تفسیر بتا دوں، اسی آیت نمبر 40 سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے، طرز زندگی مصطفیٰ سے ثابت ہے، ان کی پریکٹیکل لائف سے ثابت ہے، ان کی تاریخ و ہسٹری سے ثابت ہے، لیکن ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی ابوبکر صدیق کی صحابیت کے حوالے سے بات کرے گا یا انکار کرے گا تو وہ کفر صریح ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ تو وہ بتائیے، صحابیت قرآن کی آیت ہے، صحابیت قرآن کی آیت ہے، نبوت کتنی شان والی ہوگی، کیا بات ہے، واہ! لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، ہاں کمپیئر کی ایک بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ان کو کیا کیا؟ معاف کیا، لیکن حضرت موسیٰ کے پاس آپ جائیں تو ایک ہی بار میں کام تمام کر دیے۔ تو ایک لطیف نقطہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے کہا ہے کہ چونکہ وہ کلیم ہے اور یہ حبیب ہے، وہ رحمت للعالمین نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، ان کی بارگاہوں میں بس معافی ہی معافی ملتی ہے، ہاں معافی ہی معافی اور موقع ہی موقع ملتے۔ میں اس سے کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ بلیور ہیں، آپ ماننے والے ہیں، آپ بار بار ان کی رحمت کو دستک دیجئے، بار بار دیجئے، اور اس تصور میں دیجئے کہ ہم کافر نہیں، آپ کی بارگاہ میں تو کافر نے امید لگائی تو آپ نے عطا کر دی ہے، آپ کی رحمت سے ان کو ملا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی لب ہلا دیں، اسی لیے کہتے ہیں نبی لب ہلا دیں سکینہ، سکینہ کا مطلب سکون کی ہر چیز نازل ہو جائے، سبحان علیہ، نبی پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور نبی کی مدد کی ایسے لشکروں سے، یعنی فرشتوں سے، لم تروہا، جنہیں تمہیں یعنی انسان کی آنکھوں سے دیکھنے میں ان کی طاقت نہیں رکھی ہے، انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کے بعد وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی شرارت کی وجہ سے ان کے دین کو، ان کے کلمے کو، ان کی بات کو نیچے زمین دوز کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اللہ پاک کی مدد میں، اور نبی کو جو مانتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی مدد میں، کیونکہ اللہ پاک کے نبی نے اپنے حوالے سے نہیں کہا، دھیان دیجئے گا، ابو بکر تم مت ڈرو، میں تو ہے ہی ہوں، لیکن جو نبی کا سپورٹ کرتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی مدد الہی میں ہو جاتا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزت والا، غلبہ اور حکمت والا ہے۔ ان پوری درسوں کو آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، حبیب پاک حضور رحمت للعالمین کے صدقہ تو فعل میں اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے کرم کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی اس خصوصی درس کو مولا ہماری ماں کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دینا، ان کی قبر کو منور ہونے اور ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی موسلا دھار بارش کرتے رہنا مولا۔ ان کی برزخی دنیا کی دعا خصوصاً ہم سب کے حق میں مولا ہمیشہ ہدایت کا سامان بنانا۔ پروردگار
ہمیں صبر کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو صبر کی توفیق دے۔ یا اللہ آج کی اس خصوصی درس کو حاضرین کے تمام خاندان سے جو چھوٹے بڑے انتقال کر چکے ہیں ان سب کی روحوں کو پہنچا دے مولا، اور ان کی بخشش فرما دے مولا۔ جو زندہ ہیں مولا ان کا سایہ ان کے ماتحتوں پر دراز فرما مولا، قدر کرنے کی بڑوں کی بزرگوں کی توفیق نصیب فرما مولا۔ وقت نکل جاتا ہے مولا، ہمیں وقت کی قدر اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج کی اس خصوصی درس کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو صحت و تندرستی سے رکھ مولا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔